آدم ایک نیک اور پرہیزگار آدمی ہے۔ اللہ نے اس کی صحت کے ذریعے اس کی آزمائش لی اور اسے پیٹ کی ایسی بیماری لاحق ہو گئی جس کا ابھی تک کسی ڈاکٹر سے کوئی اندازہ نہیں لگایا جا رہا تھا۔ اس کے بہنوئی نے آدم کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے علاج کے لیے طبی لحاظ سے ترقی یافتہ یورپی ملک میں جائیں۔ پھر یوں آدم ایک یورپی ملک کے بڑے ہسپتال میں داخل ہوا۔ یہاں جب ڈاکٹر نے اسے قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ مسلمان ہے۔ ڈاکٹر مسکرایا اور آدم سے کہا، مجھے ایک مسئلہ ہے جو مجھے پریشان کر رہا ہے، کیا تم میری بات سن سکتے ہو؟ آدم نے خوشی سے ہاں میں جواب دیا۔ ڈاکٹر نے پھر کہنا شروع کیا، میرے پاس بہت پیسہ ہے اور بہت اچھی نوکری ہے، میں نے ہر طرح کی لذتیں بھی آزمائیں، میں نے ہر قسم کی شراب بھی پی اور بہت سی عورتوں کے ساتھ باہر بھی گیا، یہاں تک کہ میں بہت سے ملکوں میں گیا، لیکن اس سب کے باوجود میں ان تمام لذتوں سے مسلسل بور اور تھکا ہوا محسوس کرتا ہوں۔ ڈاکٹر نے آدم کو بتایا کہ وہ کئی بار خودکشی کے بارے میں سوچنے کے بعد بہت سے ماہر نفسیات کے پاس گیا ہے۔ پھر ڈاکٹر نے آدم کی رائے لیتے ہوئے پوچھا کہ ہمیں ایک اور زندگی کی تلاش کرنی چاہیے جو بورنگ نہ ہو، کیا آپ کو ایسا محسوس نہیں ہوتا؟ پھر آدم نے اس سے کہا، ہرگز نہیں، میں ہمیشہ خوش رہتا ہوں اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا مسئلہ کیسے حل کیا جا سکتا ہے، لیکن پہلے مجھے ایک سوال کا جواب دیں، اگر آپ اپنی آنکھوں سے مطمئن ہونا چاہتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر نے جواب دیا، میں ایک خوبصورت عورت یا حیرت انگیز منظر دیکھتا ہوں۔ آدم نے پھر پوچھا، اور اگر آپ اپنے کان اور ناک کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر نے جواب دیا، میں اپنے کانوں سے موسیقی سنتا ہوں اور ناک سے پرفیوم سونگھتا ہوں۔ آدم نے کہا، پھر ٹھیک ہے، لیکن آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اپنی آنکھوں کو مطمئن کرنے کے لیے موسیقی سنیں؟ ڈاکٹر سوال سن کر حیران ہوا اور جواب دیا، کیونکہ یہ ایک ایسا طریقہ ہے جو صرف کانوں کو ہی مطمئن کر سکتا ہے۔ آدم نے پھر کہا، اور اگر آپ اپنی ناک کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں تو خوبصورت منظر کیوں نہیں دیکھتے؟ ڈاکٹر نے جواب دیا، یہ طریقہ صرف آنکھوں کا ہے، تسکین دے سکتا ہے، ناک کو نہیں۔ آدم نے کہا، ٹھیک ہے، اب مجھے وہ جواب مل گیا ہے جو میں آپ سے چاہتا تھا، لیکن کیا آپ اپنی آنکھوں میں یا اپنے کانوں میں یا ناک میں بھی ایسی بے چینی اور تنگی محسوس کرتے ہیں جو دل میں محسوس کرتے ہیں؟ ڈاکٹر نے کہا، نہیں، میں ایسا صرف اپنے دل میں محسوس کرتا ہوں۔ آدم نے کہا، دل کا بھی دوسرے اعضاء کی طرح مطمئن رہنے کا اپنا طریقہ ہے۔ جب آپ موسیقی سنتے ہیں، شراب پیتے ہیں اور عورتوں کے ساتھ باہر جاتے ہیں تو آپ کے دل کے علاوہ دوسرے تمام اعضاء مطمئن ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کائنات کا خالق کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اس کو جاننے کے لیے اور اس کے قریب ہونے سے ہی آپ کو حصول سکون اور خوشی کا پتہ چل جائے گا، اور خدا نے اسلام کو دوسرے تمام مذاہب سے بہترین قرار دیا ہے کہ اللہ وہ ہے جس کی تمام مخلوقات کو ضرورت ہے، جبکہ اس سے کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمام عیبوں سے پاک ہے اور نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوتا ہے، اور کوئی چیز اس کی مثل نہیں ہے۔ اسے جاننے کی کوشش کرو اور اس سے دوستی کرو، اور ایسا کرنے سے تم پرسکون اور خوش ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو صرف ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، وہ یہ کہ اللہ کی اطاعت اور اس کی عبادت کی جائے، اور جو شخص اپنی جان کو اس کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے استعمال کرے گا وہ خسارے میں پڑ جائے گا، اور یہ اللہ کا فرمان کے مطابق ہے، اور جو میری طرف رجوع نہیں کرے گا، میری نصیحت سے دور ہوگا، اس کی زندگی تنگ ہوگی۔ تھوڑا سا سوچیں کہ آپ کے ملک میں تمام طرح کی فحش اور بے حیائی کے باوجود خودکشی کیوں بہت عام ہے، اور جواب واضح ہو جائے گا، کیونکہ یہ بدحال زندگی آتے جاتے آپ کا پیچھا کرتی ہے۔ ڈاکٹر نے سر ہلایا اور آدم سے کہا، مجھے اسلام کے بارے میں ایک کتاب دو اور میرے لیے دعا کرو کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ 3 دن بعد ڈاکٹر خوشی سے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر کے آیا، اور آدم کے لیے خوشی کے 2 مواقع آئے، ایک ڈاکٹر کا مسلمان ہو جانا اور دوسرا بغیر کسی تحقیق کے ٹھیک ہو جانا، کیونکہ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اس کی بیماری صرف اسی لیے تھی کہ ڈاکٹر کو مسلمان ہو جانا مقرر میں لکھا ہوا تھا۔ ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم
بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ